جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ ہم انسانوں سے دوری پر کتنا روتے ہیں، اگر اتنا رونا ہم اللہ سے دوری پہ روتے تو ہماری زندگیاں کتنا خوبصورت ہوتی۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسی طریقوں اور اتنی خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائے، جیسی کوئی کوٹس، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشن ویڈیو سنتی ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کسی ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیاروں بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنی پیارے کی سب باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ گے کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں بھی یاد نہ رہے۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ ہم لوگوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں نا، لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ کو نہیں کہتی بھی ہے تو بہت کم، کبھی کبھار۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ شاید اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہم ایسی یاد کرتے ہیں، کب ایسی ویسی پکارتے ہیں جیسے پکار جاننے کا حق ہے۔ جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو معجزے کیسے نہیں ہوگے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، ایسی باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کی بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کی بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بولتا کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے میں وہ نہیں بولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی کر لے، اس کے پاس جاؤ نا تو بس وہ آنسو کی ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ تم نے دعا مانگنے تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہو گئی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤ کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہو جاتا ہے،
کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کی مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بڑھ گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس ڈھکن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنی فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا ایسی پانے کی دعائیں کرتی ہے وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہے، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا، اور تب اپنی لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کی آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ انسان کا کام ہے صرف سوچنا کہ ایسا کر لے گی اور ویسا کر لے گی، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کی ہے۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر۔ پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں، توکل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیونکہ یہ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا۔ جہاں چیزیں انسان کی بس سے باہر ہونے لگتی وہاں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہارے مانگنے ڈھیر سارے دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہاری خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہے، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، ایسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ ایسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتی ہے، بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، دن ہو یا رات، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹتا ہے تو بہت جلمان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کی بات، پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔